بس کا وقت روانگی 3 بجے تھا، لہٰذا پورے 6 بجے چلی اور سیدھی باسفورس میں ٹھہرے ہوئے اسٹیمر میں گھس گئی۔ ہم یورپ سے ایشیا جا رہے تھے، ودیس سے دیس۔ صبح کے دھندلکے میں انقرہ آیا، دوسرے روز بحر اسود کے کنارے سیمسن، اور اسی شام طرابزان جو ایشیائی کوچک میں یونانی سلطنت کا آخری حصار تھا۔ اسی جگہ یونانی دیومالا کا ہیرو جیسن اپنے ساتھیوں سمیت آرگو جہاز میں لنگر انداز ہوا تھا۔ وہ سنہری کھال کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ پرانی سرخ چھتیں، تنگ گلیاں، باغات جن میں انار کے شگوفے کھلے ہوئے ہیں، سارے شہر کا رنگ شوخ سرخ اور نیلگوں بحر اسود، رنگوں کا حسین امتزاج۔ پرے سرسبز پہاڑ تھا جہاں یونانی اکسنفون اپنی 10,000 فوج سمیت خیمہ انداز ہوا تھا۔ ارد گرد کے جنگل میں شہد کی بہتات تھی، چنانچہ اکثر سپاہی کچھ زیادہ ہی کھا گئے اور اپنے حواس کھو بیٹھے۔ طرابزان میں پیسوں کی کمی کے باعث رات بحر اسود کے کنارے مچھیروں کے ایک ویران جھونپڑے میں گزاری، اور دوسری صبح اسی بس میں ارض روم کے لیے روانہ ہو گیا۔ بس گیلی سڑک پر پھسلتی چلی جا رہی تھی، موڑ اور کھائیاں، عطا گہرائی اور پھر پرے وادی میں بل کھاتی ندی، پارے کی سفید لکیر، صاف شفاف اور خنک پانی، ہلکی بارش اور دھند، خنکی اور سبزہ۔ ہمیں طرابزان چھوڑے 2 گھنٹے ہو چکے تھے، لیکن بحر اسود کی سیلی خوشبو ابھی تک فضا میں بسی ہوئی تھی۔ ندی کے کنارے سفید بھیڑیں برف کے گالوں کی طرح لڑھک رہی تھیں۔ چرواہے نے بارش سے بچنے کے لیے اپنا بوسیدہ کوٹ سر پر کھسکا لیا اور سوچا اب کہ ندی میں ضرور طغیانی آئے گی۔ ڈرائیور نے اسٹیئرنگ سے ملحقہ خانے سے ایک بوتل نکالی اور سڑک پر سے نظریں ہٹائے بغیر پیچھے بیٹھے ہوئے مسافر کو تھما دی۔ بوتل مجھ تک پہنچی تو اس میں تھوڑا سا لیموں کا پانی ابھی باقی تھا، جسے میں نے ہتھیلی پہ انڈیل کر منہ پر مل لیا۔ ترکی کی بسوں میں لیموں کا پانی اس وقت مہیا کیا جاتا ہے جب پہاڑی راستے کے سفر کے دوران مسافروں کی طبیعت خراب ہونے کا احتمال ہو، اور ہم پچھلے 1 گھنٹے سے درہ ذیحانہ میں سے گزر رہے تھے۔ میں خشکی اور سمندر کے راستے ہزاروں میل کی مسافت کے بعد اب وطن واپس جا رہا تھا۔ سیاح کی واپسی، مجھے ڈر سا لگ رہا تھا۔ میرے ذہن میں عجیب عجیب وسوسے جنم لے رہے تھے۔ یہ بس اگر 6,500 فٹ بلند درہ ذیحانہ کے کسی موڑ پر گھومنے کے بجائے سیدھی چلی جائے تو؟ سیاح ہو کر ڈرتے ہو؟ میں نے اپنے آپ کو ملامت کی۔ اتنے ہی دلیر تھے تو وہاں مال روڈ کے کسی خوبصورت ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر چائے پیتے، باسی پیسٹریاں کھاتے اور بڑی ہی محفوظ قسم کی زندگی گزارتے۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور پھر اب تو تم افق کے اس پار تک ہو آئے۔ سینکڑوں جگہ سورج ابھرا اور ڈوبا، کبھی برف پوش چٹانوں کو منور کر کے، کبھی چٹیل میدانوں میں شفق کی سرخ چادر بچھا کے، اور کبھی کالے بھور جنگلوں میں کرمچی رنگ بھر کر۔ بس نے ایک پرخطر موڑ کاٹا اور میرے ذہن میں پھر وسوسوں کے زہریلے ناگوں کے پھن لہرانے لگے، جنہیں میں اپنے سفر کے دوران کہیں بھی کچلنے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ اگر یہاں کوئی حادثہ ہو جائے تو؟ افغانستان کے صحراؤں میں بھی تو ایک حادثہ ہوا تھا۔ سڑک کے نیچے ریت پر بس اوندھی پڑی تھی اور کچھ دور ہلاک ہونے والوں کے لاشیں پڑے تھے۔
ان میں زیادہ تر یورپی سیاح تھے جنہیں موت ان وادیوں میں کھینچ لائی تھی۔ کیا مجھے بھی موت ترکی کے ان پہاڑوں میں کھینچ لائی تھی؟ میں بھی اگر اس اجنبی دیس میں مر جاؤں تو میری ماں تو وہاں باورچی خانے میں بیٹھی مر جائے گی، اور میرا باپ، وہ مجھ تک کیسے پہنچیں گے؟ میرا سر چکرانے لگا اور مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ کیسے پہنچیں گے، کیسے پہنچیں گے، کیسے؟ میرے خواب دیدہ ذہن نے بار بار دہرایا، اور پھر میرا وہم ایک بھیانک تخیل کے روپ میں میرے ذہن میں ابھرنے لگا۔ میری بس کا حادثہ ہو چکا ہے اور میرے ماں باپ سفر کی سختیاں جھیلتے ہوئے پاکستان سے ترکی آ رہے ہیں۔ سڑک بالکل سیدھی اور سپاٹ تھی، بس دوپہر کی گرم ہوا کو چیرتی چھوٹے بچے کی طرح غوں غوں کرتی جا رہی تھی۔ باپ کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا، سفید بال، تن و من جسم، سرخ سپید چہرہ جس پر عمر صرف چند جھرریوں کی صورت میں اثر انداز ہوئی تھی۔ ماں، مشرقی اقتدار کی پابند ایک عورت جس نے اب تک گھر سے باہر قدم نہیں رکھا تھا، سفید چادر میں مبلوس خاموش، دونوں میاں بیوی چپ چاپ سڑک کی طرف دیکھ رہے تھے جو بس کے بانڈ کے اندر دفن ہو کر ان کا سفر کم کر رہی تھی۔ بس میں اور بھی مسافر تھے جن کی موجودگی ان کے لیے نہ ہونے کے برابر تھی۔ اجنبی زبان اور اجنبی چہرے۔ بس کابل سے ہرات جا رہی تھی، غزنی کے دوسری طرف۔ سڑک پر ایک سفید فام سیاح ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا، بال بڑے ہوئے، کپڑے میلے چکٹ، کاندھے پر سامان کا تھیلا، لیکن آنکھوں میں چمک۔ ڈرائیور نے بریک پر پاؤں رکھا اور اس سے چند گز ادھر ہی بس کو روک لیا۔ وہ بھاگا آیا اور سامان کا تھیلا کھڑکی کے راستے اندر پھینک کر پھرتی سے بس میں سوار ہو گیا۔ کہاں جاؤ گے؟ کنڈکٹر نے اس کے میلے کپڑوں کو دیکھ کر ناک سکیڑتے ہوئے پوچھا۔ تم کہاں جاؤ گے؟ اس نے کنڈکٹر کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے عجب شان بے نیازی سے کہا، ہرات۔ تو پھر میں بھی ہرات ہی جاؤں گا۔ ٹکٹ خرید کر اس نے جیب سے نقشہ نکالا اور اپنا روٹ دیکھنے میں مگن ہو گیا۔ ماں کی نظریں اس پر لگی تھیں۔ اس کے چہرے کی اضطرابی کیفیت اور آنکھوں کی چمک نے اسے بہت کچھ یاد دلا دیا تھا۔ ہاں، اسے بھی تو یوں ہی گھومنے کا شوق تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، ماں، جب اللہ میاں نے مجھے بنایا تھا تو میرے خمیر میں جنون اور آوارگی کچھ زیادہ ہی بھر دی تھی۔ بس مجھے وہ جنون ہی چین نہیں لینے دیتا۔ میرے پاؤں ایک ہی جگہ رہنے سے زمین میں دھنس جاتے ہیں۔ مجھے دلدلیں پسند نہیں۔ اور میں کہتی، بیٹے، تمہارے دوسرے دوست بھی تو ہیں، کتنی کامیاب زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو ایسا کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ وہ ناراض ہو کر کہتا، امی جان، یہ سب تو کنویں کے مینڈک ہیں، صبح کام پر گئے، شام مال روڈ کے بے مقصد چکر لگائے اور گھر آ کر ٹیلی ویژن کے سامنے اونگتے رہے۔ بس یہ ہے آپ کی کامیاب زندگی؟ دنیا بہت وسیع ہے امی، اپنے آپ کو ایک کونے میں نتھی کر لینا کہاں کی کامیابی ہے؟ بس ایک جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ ڈرائیور نے باہر نکل کر سرسری طور پر انجن کا معائنہ کیا۔ بس خراب ہو گئی ہے۔
آگے نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے شلوار کے نیفے سے ایک